ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله أو كما قال عليهم الصلاة والسلام۔ عزیز دوستو بزرگو، اللہ نے دین کی خوبی عقائد کی مضبوطی پر رکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہوگا اس کی بنیاد پر ہمارا دین اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ عقیدہ اگر کمزور ہے تو ہمارا ایمان بھی کمزور ہے۔ یہ میرا باپ ہے، اس پر میرا 100% یقین ہے تو میں پوری طرح اسے باپ ماننے تیار ہوں۔ اگر مجھے اس بات پر بھروسہ، اعتماد، یقین نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے، لاکھ دلائل بھی میرے پاس میں آ جائے لیکن وہ میرا باپ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ماں ہے، یہ پورا پکا پروف میرے پاس میں ہے کہ یہ میری ماں ہے اور اس کے اوپر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری ماں ہے، تو میں اس کے اوپر محبت اور اس کے رشتے کو باقی رکھتا ہوں۔ اگر وہ میری ماں نہیں ہے، لاکھ دلائل میرے پاس میں آ جائے کہ آپ اس کو اپنی ماں مان لو، کوئی ہے دنیا میں اس عورت کو جو نہ میں اس کے پیٹ میں رہا اور نہ میں اس کو اپنے سینے سے لگایا اور نہ اس نے مجھے سینے سے لگایا اور نہ اس نے مجھے انگلی پکڑی، نہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلوایا، اور زمانہ کہہ رہا ہے کہ یہ تیری ماں ہے، وہ آدمی اس ماں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا رشتہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تمہارا رشتہ جو میرے سے مضبوط ہوگا وہ عقائد کی بنیاد پر مضبوط ہوگا۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ جب عقیدہ صحیح ہوگا تو ہمارا ایمان صحیح ہوگا۔ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان بھی کمزور ہوگا، ہمارے اعمال بھی کمزور ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عقیدے کی بنیاد پر ہی ہماری کامیابی کو چھپا کر رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ نے پہلا کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ، اس پر قائم رہو۔ دنیا کی پوری طاقتیں مل کر بھی اللہ کے ذرے کے طاقت کے برابر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا، کمپنیز، فیکٹریز، یہ سب را میٹیریل کو ورجنل بنا سکتے ہیں، پیور بنا سکتے ہیں، اسے کیور کر سکتے ہیں، لیکن بیج بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اگر اللہ اس کو حکم نہ دے اور وہ نہ اگے اور وہ اسے کسان نہ کاٹے اور اس کو لے جا کر منڈی کے اندر نہ بیچے اور ہول سیل والا اس کو نہ لے، پھر ریٹیل والا اس کو اپنے پاس میں نہ لے، تو وہ چیز بیکار ہے اور اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ جب اللہ نے اس کو حکم دیا، وہ بیج پھٹا، زمین سے نکلا، درخت بنا، پھول بنا، پھل بنا، پھر اس کے اوپر کسان نے محنت کی، اب وہ منڈی میں آیا، پھر کمپنی میں گیا، پھر فیکٹری میں گیا، اب وہاں سے جو مال بن کر تیار ہوتا ہے، صرف خالی انہیں اسے کریٹر ہو سکتا ہے، بنانے والا ہو سکتا ہے، اسے کیور کرنے والا، چھاٹنے والا ہو سکتا ہے، لیکن اسے پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ انسان کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے اللہ نے اس مذہب کو اسی لیے بخوبی دنیا کے اندر چمکایا کہ
کہ اس کا ایک ایک ورڈ بھی حقیقت پر قائم ہے، ایک ایک حرف بھی حقیقت پر قائم ہے۔ لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی معبود، الا اللہ کے معنی اللہ ہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے الہ کا جو ورڈ آتا ہے وہ باطل معبودوں کے لیے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر میری طاقت کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی مخلوق اور وہ کسی کو بھی اپنا خدا بنا لے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات وہ میری ہی ہے اور میں ہی کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، کلمے کے ذریعے سے بتا رہے ہیں۔ سائنٹیفک طور پر انسان نے ترقی کر لی، سائنٹیفک طور پر ترقی کر لی، ایڈوانس اس کے اندر ٹیکنالوجی آ گئی، مان لیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اور آدمی نے اسے بہت اچھا انٹروڈیوس بھی کرایا، ڈسپلے بھی کرایا، اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک مارکیٹنگ بھی ہوئی، لیکن حقیقت میں اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے لیے اللہ کے بغیر کوئی دنیا کے اندر قطرہ اور پتا اور ذرہ نہ برس سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے۔ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ بتایا لا الہ الا اللہ۔ دماغ چلا سکتے ہیں، کمپیوٹر تیار ہو سکتا ہے، فلائٹ اڑ سکتی ہے، جہاز چل سکتی ہے، ٹرین دوڑ سکتی ہے، سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر جہاز تیر سکتی ہے، زمینوں کے اوپر لوگ محنتیں کر کر اس کے اوپر اپنی ساری صلاحیت اور ٹیلنٹ کو لگا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اسی وقت چلتی ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے پہلے سورت کے اندر ہی، نماز میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ اشنا ہم پڑھتے ہیں شروع کا انی وجہت نیت کے لیے، ہماری پوری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے، کانسیپٹ اللہ کی طرف، نظریہ اللہ کی طرف، اور پورا ہمارا مائنڈ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے واسطے انی وجہت۔ پھر اس کے بعد ثنا پڑھتے ہیں اللہ کی تعریف کے لیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ اللہ کی طرف پورا ہمارا نظریہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے تکبیر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ہمیں حکم دیا، علماء نے اس کی ترتیب بتائی کہ ہاتھ اٹھاؤ، بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے بھی نہیں ہیں، اللہ اکبر بند لیتے ہیں، مسلک مختلف ہیں، وہ مسلک کے تحت پر کام ہو جاتا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھ کندھوں تک اٹھانا یا کانوں تک اٹھانا اس بات کو پیش کرنا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر اے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہیں، سرنڈر ہوئے ہیں۔ جیسے کہ کوئی ایک آدمی دنیاوی اعتبار سے مجرم بنا ہوا ہے، اب وہ یہ کہتا ہے، کوئی اگر اس کو پکڑنے کے لیے آئے پولیس وغیرہ تو فوراً اس کے اوپر گن یا اشارہ کیا جاتا ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ بس اب میں آپ کے حوالے ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے دربار میں جب کھڑتے ہیں تو ہم فقیر ہیں، ہم غریب ہیں، اور اللہ کے دربار میں ہم لوگ بالکل عاجز بندے ہیں، اللہ کے سامنے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس میں کوئی طاقت نہیں ہے، اب تیرے پاس میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں، یہ بتانے کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ پھر ہاتھ باندھنے کے بعد میں ہم لوگ تلاوت شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ زمین اور آسمان کو بنانے والی ذات اللہ کی، زمین کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، سمندروں کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے، ہواؤں کی روانی پر اسے دوڑانے والی ذات اللہ کی ہے، سورج کی روشنی اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، چاند کی چاندنی اللہ کی طرف سے چل رہی ہے، تو تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ذرہ گھر بنا دل کو، ذرہ فیکٹری ماشاء اللہ ایک ڈسپلے کر دل کو، پروڈکٹ تیار کر دل کو، ذرہ اگر میں افیشلی ہو گیا، یا میں اب ایک رائل فیملی والا ہو گیا، یا میں فائنینشلی پاورفل کے اندر آ گیا، آدمی تعریف کا بھکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آؤ دادا، آؤ صاحب بیٹھو، صاحب کہہ دو چنے، انہیں بھی اسے ویلیو دیتا سو، نہیں تو کہتا میں کہتا کہتا۔ ایک لمٹ ایج میں، ایک لمٹ وقت کے اندر، ایک ٹائم کے اندر آدمی اپنی محنت سے کچھ کر لیتا ہے، تو جب لوگ اس کو عزت نہیں دیتے تو آدمی کا دل دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ آپ خود اندازہ لگاؤ، اتنا سارا آسمان، بڑا آسمان اللہ نے اوپر کھڑا کیا ہے، کوئی اس کے لیے پلر نہیں ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، زمین کو اللہ نے بچھایا ہے، سورج کا نظام چلایا ہے،
چاند کا نظام چلایا ہے, ہواؤں کا نظام چلایا ہے, چرند درند پرند کا نظام اللہ نے چلایا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے زندگی بخشی ہے, تعریف کے قابل اللہ ہی کی ذات ہو سکتی ہے. رتی اسٹیٹس میرا چڑھیا کر کو بولے تو میرا رینج بھی بدل جاتا ہے, لائف اسٹائل بھی بدل جاتا ہے. کانکی جا کو لوز پینٹ پہننے والا, کانکی جا کو وداؤٹ آئرن کپڑا پہننے والا, کانکی جا پیراگون کے اوپر اپنا چپل پہن کر چلنے والا, ذرا پاور ملا یا فائنینشلی پاورفل ہوا یا رائل ہوا یا نہیں بولے تو کچھ عہدہ اور پوزیشن ملا تو ہوائی چپل بھی ختم ہو جاتا ہے, ڈھلی پینٹ بھی ختم ہو جاتی ہے, اور آئرن کے بغیر کپڑا پہننا بھی اسے دشواری محسوس ہوتی ہے. اور پہلے تو وارم ہو جاتے تھے, حجم شب کو نہیں جاتا تھا, اب گھر میں رکھ لے کو ڈریما مارتا رہتا ہے. کئی کو ہینڈسم لگنا, بیوٹی لگنا, چمکتے ہوئے دکھنا, ایک ستارہ, ایک رینج جب بدلا, اس کے اندر کچھ تبدیلی آئی, کچھ پوزیشن اسے ملا تو آدمی اسٹیٹس کی بنیاد پر اپنی تعریف کو چاہتا ہے. دنیا کے اندر خدا سے بڑا کوئی اسٹیٹس رکھنے والا ہے, طاقت رکھنے والا ہے؟ اسی لیے کھڑا کر اللہ بول رہے تو کتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو جائے, لوگ تیری کتنی بھی تعریف کرنے والے کیوں نہ ہو جائے, تجھے واہ واہ بولنے والے کیوں نہ ہو جائے, پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہی یا کہیں پر کھڑے ہو جائے, نماز کے لیے جب رکعت باندھ رہا ہو, تیری پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ تعریف میری ہو, الحمدللہ رب العالمین, اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کی ذات کے لیے سزاوار ہے. تو انسان وہاں پر اپنے دل پر یہ کہتا ہے کہ میرے سے بھی کوئی بڑی ذات ہے. عاجزی آتی کہ نہیں آتی؟ تو آدمی پلنے والا ہوتا ہے, اللہ کی تعریف کی طرف چلنے والا ہوتا ہے, اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہوتا ہے. جب اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں الفاظ کہتا ہے, آٹومیٹک اس کا تعلق اللہ سے جڑتا ہوا چلا جاتا ہے. اسی لیے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں, نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے اللہ اکبر نیت باندھتے, الحمدللہ رب العالمین کہتے, تو اس وقت تک آگے کی آیت میں نہیں جاتے تھے جب تک کہ وہ آیت کا جواب اللہ کی طرف سے نہ آ جاتا تھا. الحمدللہ رب العالمین کہتے ہی اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, حمیدنی عبدی, بندے نے میری تعریف کی. یہ نماز کو ان لوگوں نے بنایا تھا, ان لوگوں نے اس نماز کا پاور حاصل کیا تھا, وہ کوالٹی والی نماز کو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر لیا تھا. اسی لیے الحمدللہ رب العالمین کے بعد میں آواز آتی تھی حمیدنی عبدی, بندے نے میری تعریف کی, تو آگے کی آیت پر جاتے, ورنہ 100 مرتبہ ہوئی آیت پر تکرار کرتے تھے. ہمیں ہی ویسا الحم کا سورہ کب ختم ہوتا ہم نہ معلوم نہیں ہے, پڑھیا کہ نہیں کہ وہ بھی معلوم نہیں ہے, اور کہاں تک پڑھی وہ بھی معلوم نہیں ہے. بلبل کو نمازہ میں سجدہ مار رہا ہوں میں. ہماری نمازوں کی کیفیت اس لیے کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا بزنس ہے, میرا کام ہے, میرا دھندا ہے, میری ضرورتیں ہیں, میری طاقتیں ہیں, میری اپنی ساری چیزیں نقشے کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. اسی لیے کسی اللہ والے کے پاس میں کسی نے جا کر شکایت کی, حضرت ایک چیز رکھ دیا ہوں, بہت دن سے یاد کر رہا ہوں, نہیں یاد آ رہی ہے. اس نے کہا آپ نے کیا کیا؟ حضرت پورے وظائف پڑھ دیا, یاد نہیں آ رہا ہے. ایک کام کرو, 2 رکعت نفل کی نماز نیت بن کر کھڑے ہو, فوراً یاد آ جاتی ہے. کیوں؟ شیطان نماز میں چیزوں کو یاد دلا دیتا ہے. مجرب عمل دیکھو, تو ہمیں بھی ویسا کریں گے اگر سوچو نہ کو آپ لوگ. وہ مجرب عمل لوگوں نے, اللہ والوں نے بتایا, اللہ اکبر نماز پڑھتے ہی کیا کیا بھولے تھے کہ پورا ریوائنڈ ہوتا رہتا دماغ میں. اس کے واسطے ایکسپریس نماز ہماری ہو کر فوراً سلام پھیرو سے جو چیز کی طرف ہمیں دوڑتے رہتے. کام کرتے ہوئے نماز کا ٹائم ہو گیا کر کایا, یاد کر رہا دکان میں بیٹھ کو, کیا کی بھول رہا, کیا کی بھول رہا کر کو, وضو بنانے بیٹھے, وہ چیز یاد آ گئی, چل جائے چلی فوراً چلے جائیں گے, کیسے سوچ فوراً گئے سوچ 2 رکعت نماز ختم کر لیا, سوچ فوراً وہ چیز کی طرف بھاگ گئے. اب وہ الحمدللہ کا جواب بھی نہیں ہے, الرحمن الرحیم کا جواب بھی نہیں ہے, مالک یوم الدین کا جواب بھی نہیں ہے. ہمیں ایک جواب سن لے کو, نماز پڑھو کری, نماز پڑھ لے جاتے رہیں گے. ہماری اپنی ترتیب ہے. تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے بندے کے لیے, حمیدنی عبدی, میرے بندے نے تعریف کی. تو تعریف کے قابل جو ذات ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الرحمن الرحیم, پڑھو الرحمن الرحیم, کہ میں ہی تمام دنیا کے لوگوں کے اندر سب سے پہلے معاف کرنے والی ذات, رحم کرنے والی ذات میری ہی ہے.
تم 1000 گناہ کر لو، کروڑ گناہ کر لو، لیکن ایک مرتبہ نادم بن کر، شرمندہ بن کر میرے دربار میں کھڑے ہو کر 2 قطرے بہا دو اور یہ عزم ارادہ کر لو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، پہاڑ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم ذات ہے، اور ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا، بس اللہ سے لینا جانا ہم نے، لیکن اللہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانا، اللہ کی عزت اور اس کی رفعت اور اس کی قدرت کو نہیں جانا۔ بس ہم نے اللہ کو صرف خالی ہمارا اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے رکھ لیا ہے، ورنہ تو ہم نے اللہ کو کبھی بھی اپنی ذات کو سمجھ کر اللہ کو سمجھنے کے لیے ہم نے کبھی آج تک کوشش نہیں کی۔ اسی لیے صوفیہ کی ایک جماعت ہوتی تھی، وہ بیٹھتے تھے خانقاہوں کے اندر، بیٹھتے تھے مساجد کے اندر، بیٹھتے تھے اور اتنی ضربیں لگاتے تھے کہ ان کا قطرہ قطرہ بھی، ان کا دل بھی اللہ بولتے ہوئے آتا تھا۔ اور ہمارے میں وہ مزاج نہیں ہے، اس لیے ہم بھی اسی لیے علماء اکرام کہتے ہیں، مجرب عمل یہ کہتے ہیں، کم سے کم ہم لوگ صبح یا شام کے اندر اسماء حسنہ کا ہم لوگ ورد کریں۔ اسماء حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن کے شروع کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اس کو پڑھنے کی عادت ڈالو، روزانہ پڑھتے رہو، اللہ کا استحضار ہمارے دماغ کے اندر پیدا ہو۔ وہ اعمال چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، جس سے ہم اللہ کو اپنا منا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں نے کہا دنیا کے اندر سب سے جلدی مان جانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور سب سے بہت لیٹ میں روٹنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ بہت دیر سے اللہ تعالیٰ روٹتے ہیں اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے جڑ جاتے ہیں، لیکن ہمارا مزاج ہم اللہ کو جوڑنے کے لیے لیٹ کر لیتے ہیں اور لوگوں کو جوڑنے کے لیے بہت جلد بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے تعلق ہمارا اللہ سے ہو۔ اس لیے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، جب بندے کا تعلق اللہ سے، اللہ کا تعلق بندے سے ہوتا ہے تو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے دائرے کے اندر چلنے کی اسے توفیق دیتے ہیں۔ تو جوڑے ہم اللہ کے رشتے کو جوڑے، الرحمن الرحیم۔ بیٹھ کر یہ سوچے دنیا کے اندر سب سے زیادہ رحم کرم کرنے والی اگر کسی کی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آج حالتیں ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، آج پوزیشنز ایسے بنے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں باپ بچوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بچے ماں باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ ضرورت ہے ماں باپ سے زیادہ۔ ہم سنے ہوئے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، سنے ہی نہیں سنے ہیں؟ یہ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، لیکن اللہ کی محبت کا ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ یہ ایک ایگزامپل کے طور پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ایک مثال رکھی جاتی ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ورنہ اللہ کی ہم محبت کو پہچان نہیں سکتے۔ میرا ایک ایک حرف بھی اگر آپ کے علم میں ہوتا، آپ یہاں بیٹھ سکتے تھے، اور آپ کا ایک ایک عمل بھی اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا، بتاؤ ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی صلاحیت تھی؟ نہیں بیٹھ، میرے کرتوت مجھے معلوم ہے، میرے کام مجھے معلوم ہے، اور میں کیا ہوں یہ مجھے معلوم ہے، اور میرے اللہ کو معلوم ہے۔ ہم لوگوں کے پردہ اچھالنا جانتے ہیں، اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنا جانتے ہیں، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اور ہم نہ اچھالنا آتا ہے، اللہ کو چھپانا آتا ہے۔ اس لیے مثالیں دے کر سمجھایا جاتا ہے، ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک شاید آپ لوگ تصویر دیکھے ہوں گے، تقریباً ایک گزشتہ میرے خیال سے ایک مارچ اپریل کے اندر ہالیڈیز کے اندر ایک فیملی کہیں ٹرپ کو جاتی ہے۔ ٹرپ کو جانے کے بعد میں بوٹنگ کے اندر پہنچتے ہیں، بوٹنگ کے اندر جاتے ہیں۔ بوٹنگ کے اندر جانے کے بعد چند دور تک وہ کشتی جاتی ہے، جانے کے بعد میں وہ کشتی پانی کے بہاؤ میں تیرنے لگتی ہے، جس سے اس میں بیٹھا ہوا بڑا ایک
فیملی پریوار کیا ہوتا ہے وہ دریا کے اندر ڈوب جاتا ہے، اس سے کئی جانیں چلی جاتی ہیں، لیکن اس کے بچانے کے لیے ایک ریسکیو ٹیم پہنچتی ہے، فوراً انفارمیشن ریسکیو ٹیم کو ہونے کے ساتھ ریسکیو ٹیم وہاں پر فوراً حاضر ہوتی ہے، بچانے کی کوشش کرتی ہے، اور چند لوگوں کو وہ آرام سے اس کو وہاں سے نکال لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ لیکن ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کو سینے سے لگا کر رکھتی ہے۔ ریسکیو ٹیم والے کہتے ہیں ایک ہاتھ چھوڑ دے، ایک ہاتھ سے ہمیں پکڑ لے، تھام لے، تاکہ تو بھی بچ جائے گی، تیرا بچہ بھی بچ جائے گا۔ لیکن وہ ماں یہ محسوس کرتی ہے اگر میں ہاتھ چھوڑوں گی تو میرا بچہ ہاتھ سے چھوڑ جائے گا، میں ہاتھ چھوڑوں گی تو میرا بچہ ہاتھ سے چھوڑ جائے گا۔ ماں ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن بچے کی جان کو بچانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن حالت ایسی ہوتی ہے کہ ماں بچے کو ایسے ہی لپٹی ہوئی ہے ویسے ہی اندر چلے جاتی ہے۔ اوپر جب اٹھا کر دیکھتے ہیں ماں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی بچے کی جان کو بچانے کے لیے، اور ماں نے اپنی جان گنوا دی بچے کی جان کی حفاظت کے لیے۔ اب وہ ایک مثال بن کر رہ گئی۔ ممتا اسی کو کہتے ہیں، چاہے میری جان چلی جائے لیکن میرا بچہ میرے سے محفوظ ہو جائے، میری جان ختم ہو جائے میرا بچہ میرے سینے سے لگے رہے۔ وہ ایک تصویر پیش کرتی ہے کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک ماں کی محبت کا یہ حال ہے، اب بتاؤ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اس اللہ کی محبت کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میرے گناہ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ اگر وہ گناہ ہم پر ظاہر ہو گئے، بتاؤ کوئی ہم سے سلام کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ہم سے مصافحے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ہم سے معانقے کے لیے تیار ہے؟ بتاؤ اس سے کوئی بڑی ذات ہو سکتی ہے کہ جو رحم اور کرم کر کر بندوں کے گناہوں کو معاف کر سکے؟ لیکن وہ ذات بھی بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ اس کے ذات کے اوپر بھی حملہ ہو تب بھی وہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ فرعون کا نام ہم نے سنا ہے، فرعون کا نام سنا ہے، بہت بڑا بادشاہ تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ تھا، کیا بول رہا تھا؟ میں ہی بڑا رب ہوں۔ لیکن حالت ایسی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آواز اٹھائی، ان کی دعوت کے خلاف آواز اٹھایا، ان کے دین کے خلاف آواز اٹھایا، پلان کیا، کرمنل پلان ہوا کہ ان کو ختم کیا جائے اور ان کو لے کر دریا کے اندر سامنے لے جا کر ان کو ڈبو دیا جائے۔ پتا چلا وحی کے ذریعے سے کہا گیا موسیٰ فرعون کا پلان چل رہا ہے، آپ کو ختم کر دیا جائے گا، آپ رات اپنے لشکر کو لے کر نکلو۔ نکلے، دریائے نیل کے قریب پہنچے، ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہماری جان خطرے میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ اللہ ہے۔ اس لیے کہ وہ ابھی نو مسلم، مطلب ابھی ایمان کے اندر داخل ہوئے تھے، ان کا یقین اسباب پر تھا، سامنے سمندر ہے، پیچھے کون ہے؟ فرعون کا لشکر ہے۔ ابھی اسباب پر ان کی نگاہ تھی، موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ اللہ کی ذات پر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ اللہ ہے، آپ ڈرو مت۔ تو انہوں نے راتوں رات اللہ کے دربار میں دعا کی، اللہ نے حکم دیا جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے سمندر پر مارو، سمندر پر مارے، تقریباً راستے کھل گئے اور راستوں کے درمیان سے چلے گئے۔ پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا اس وقت کہ جب کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے اندر پار ہو رہا ہے۔ تو فرعون کے ساتھیوں نے کہا آپ کا دعویٰ ہے انا ربکم الاعلی، آپ رب کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کا دعویٰ کرتے ہیں، حکم دو کہ وہ بھی راستہ دے، معلوم ہے اسے نہیں ہوتا میرے ہاتھ سے۔ لیکن جب تک موسیٰ علیہ السلام کا وہ قافلہ دریا کے اس پار نہیں گیا، اللہ نے راستے کو باقی رکھا۔ اب فرعون نے کہا چلو میرے لیے بھی راستہ ہے، وہ بھی چلنے لگا۔ درمیان کے اندر پہنچے، اللہ نے حکم دیا یہ دو دریا آپس میں مل جائے۔ تو فرعون کا لشکر دھیرے 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 جب ڈوبنے کے قریب آیا تو فرعون نے پکارا موسیٰ مجھے بچا لو، موسیٰ مجھے بچا لو، میں آپ کا دین قبول کروں گا، آپ کے دین پر عمل کروں گا، آپ کے دین کی تبلیغ کروں گا۔ پکارتے رہے۔ موسیٰ کلیم اللہ جلیل القدر نبی تھے، غصے والے نبی تھے، غیظ اور غضب والے تھے، الزامات ان کے اوپر ڈالے گئے تھے اور ان کے اوپر ناحق ظلم کیا گیا تھا اور ان کے ماننے والوں کے اوپر بھی ناحق ظلم کیا گیا تھا۔ بشری انسان ہونے کے بشری آدمی ہونے کے تقاضے، بشریت کے تقاضے، انسان ہونے کے تقاضے، اگرچہ کہ نبی ہیں لیکن تقاضا نبوت کا، یہ انسانیت کا ہونے کی وجہ سے انہوں نے معاف نہیں کیا۔ بعضوں نے لکھا ہے تاریخ کے اندر منہ پر مٹی مار کر چلے گئے، کیر
نہیں کرتے ہوئے نکل گئے. تو موسیٰ علیہ السلام جب پار ہوئے, فرعون غرق ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے کہا, موسیٰ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ چل رہے تھے, فرعون نے آپ کو پکارا, کئی مرتبہ پکارا اور بار بار التجا کر رہا تھا, بچا لو تمہارے دین کو قبول کر لوں گا, بچا لو تمہارے دین کو قبول کر لوں گا. کاش کہ وہ ایک مرتبہ یہ کہہ دیتا, یا اللہ مجھے بچا لے, میں تیرا بندہ بن کر جیوں گا. تو میں بالکل فوراً اسی وقت آرڈر کرتا, حکم کرتا کہ دریا اسے ڈبونا چھوڑ دے اور وہ بندہ میرا بن کر دنیا سے چلا جائے. خدا کی ذات پر حملہ کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نیت ہے کہ اسے بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اب بتاؤ کہ وہ ذات بڑی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ الرحمن الرحیم. پھر مالک یوم الدین, روز جزا کا میں مالک ہوں. دنیا میں تو میری زندگی چل سکتی ہے مال اور دولت کے ساتھ میں, عہدے اور زمینداری کے ساتھ میں, بینک بیلنس کے ساتھ میں چل سکتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس وقت سارے لوگ قیامت کے میدان میں پڑے رہیں گے. 8 دن کا عرصہ گزر جائے گا, 8 دن کا عرصہ گزرے گا, حالتیں خراب چلتی رہیں گی, ہر ایک کے اوپر اپنے اپنے گناہوں کے نتیجے میں ہوں گے. ہر نبی کے پاس میں امتی ریکویسٹ لے کر چلتے رہیں گے, آپ ریکویسٹ کر دو, آپ ریکویسٹ کر دو, حساب کتاب شروع ہو جائے, ہم کم سے کم اس مصیبت سے نکل جائے. حساب کتاب شروع ہو جائے, ہم اس مصیبت سے نکل جائے. آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے, شیس علیہ السلام انکار کر دیں گے, نوح علیہ السلام انکار کر دیں گے, تمام نبی انکار کر دیں گے. یہ کہیں گے نہیں ہمارے سے نہیں ہو سکتا. اخیر میں کہا جائے گا پیارے رسول کی خدمت میں پہنچو. پیارے رسول کی خدمت میں پہنچیں گے, اللہ کے نبی کی خدمت میں درخواست کریں گے, امتی اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں چلیں گے. 8 دن تک پیارے رسول سجدے میں رہیں گے. اور قیامت کا ایک دن کتنے ہزار سال کا دن بھی؟ 50,000 سال کا ایک دن. 24 گھنٹے کا ایک دن, 50,000 سال کا ایک دن. کچھ ہمارے درمیان میں حساب لگا سکتے ہیں کیا؟ 50,000 8 دن بولے تو کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 50,000 سال کو 8 میں ضرب دیو, کتنے ہو گئے؟ 4 لاکھ سال. تقریباً 4 لاکھ سال پیارے رسول سجدے کے اندر رہیں گے. اللہ کہیں گے یا محمد ارفع راسک فاسأل توتی اشفع تشفع. نبی جی سر اٹھائیے, آپ مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں, پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں, بولیے کس کے بارے میں ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں. آج میں اب فیصلے کے لیے تیار ہوں. جب وہ 8 دن کا عرصہ گزرا رہے گا, اللہ اس وقت پوچھیں گے لمن الملک اليوم, آج کے دن کس کی بادشاہت ہے. ذرہ پوزیشن پر لوگوں پر دبدبا, ذرہ فائنانشلی اپنے پاس میں پیسہ آنے کے بعد غربا پر ظلم اور ستم, اور اپنے حواریین کے ساتھ میں بدسلوکی, اور اپنے آپ میں لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہوا چل رہا تھا, اور آستین چڑھا کر اپنا کالر اچھال کر کہہ رہا تھا ہے کیا میرے سے زیادہ یہاں کام کرنے والا, پیش کرو میرے سامنے. یہ جو الفاظیں بول کر لوگوں کے سامنے درمیان میں چل رہا تھا, اپنی بادشاہت دکھا رہا تھا, اب اٹھے اور وہ دکھائے, وہ اس کا اپنا پوزیشن, اس کا پوسٹ, اس کا اپنا عہدہ یہ پیش کرے. آج میں سوال کر رہا ہوں لمن الملک اليوم, آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ دنگ رہ جائیں گے, بڑے بڑے بادشاہ زمین ریز رہیں گے, کسی کو اٹھنے کی ہمت نہیں ہے. جبکہ انبیاء نہیں اٹھ سکتے تو بادشاہ کہاں اٹھ سکتے ہیں, مالدار کہاں اٹھ سکتے ہیں, فائنانشلی پاورفل والے کہاں اٹھ سکتے ہیں؟ طاقت نہیں ہے اٹھنے کی. جب نبی کب کپا رہے ہیں, صحابہ ڈر رہے ہیں, اولیاء کی زندگیوں اپنے اندر کب کپا رہی ہیں, تو ویسے وقت میں اندر دنیا پر راج کرنے والا کہاں اٹھ سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے سجاؤ. پوری امت کو بلایا جائے گا, سارے اٹھیں گے, ہلکی سی بارش ہوگی, بارش سے انسانیت اٹھے گی, چلے گی. بعض لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی موجود ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے, اس لیے میں نے عقیدے کی بات شروع کی, جن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا بنی ہے, ایک وقت آئے گا ٹوٹ جائے گی, پھٹ جائے گی, پھر اس کے بعد اٹھنے کا کوئی سوال نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں. اور ہمارے دماغ میں بھی ایک کوسچن پیدا ہو سکتا ہے, خبر میں دال ڈالے ہڈیاں اڈا ہو گیا, مٹھی ہو گیا, پھر کہاں سے اٹھ سکتا ہے؟
اس کے لیے ایک سمپل آنسر یہ ہے، تالاب میں مچھیاں نہ تھی، بارش پڑیا تو مچھیاں نہ تھی، بارش نہیں پڑیا تو سوکھ جاتا ہے، پھر بارش آتے ہی مچھیاں آ جاتی ہیں، آتی کہ نہیں آتے ہیں؟ کون سا ہے؟ کون چھوڑے؟ وہ کون چھوڑے؟ جو مچھیاں انڈے دے کر وہاں سے نکل گئی تھی وہ انڈے مٹی کے اندر ملے رہتے ہیں، جیسے ہی بارش پڑتا ہے پھر وہ انڈوں کے اندر چگر آتا ہے، اس کے اندر سے بچے آتے ہیں، پھر وہاں سے وہ مچھی بن کر نکل جاتی ہے۔ جو اللہ سوکھے ہوئے تالاب کے اندر بارش برسا کر مچھلیوں کو پال سکتا ہے، وہ اللہ قبر میں دفنا کر کیا پھر دوبارہ زندہ نہیں اٹھا سکتا؟ لوگ سمجھنے کے اعتبار سے، کانسپٹ کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے کمزور ہیں، اللہ کی ذات کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، اور اس کی طاقت اور قدرت کے سامنے ساری سائنٹیفک بیکار ہے، ساری سائنس بیکار ہے۔ ایک زندگی ایک مثال میں سمجھانے کے لیے آپ کو دیا، ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں۔ کیا وہ ذات جو مچھی کے انڈوں کو جو مٹی کے اندر دبا کر رکھنے والی پانی کا بارش کا پانی برسا کر اسے جب زندگی بخش سکتی ہے، ہم لوگوں کو زندگی دے کر دنیا میں بھیجنے والا، پھر قبر میں پہنچانے والا، پھر ہڈیاں کے ساتھ میں وہاں پر ہمیں ڈالنے والا، پھر کیا وہ بارش برسا کر ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ حدیث میں لکھا ہے قیامت کے قریب جب ساری دنیا ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، قبرستانوں کے اوپر اللہ اوس کی طرح بارش کو برسائیں گے، اوس کی طرح بارش برسے گی، سیدھے ڈائریکٹ وہ قبر میں پہنچے گی، ہڈیوں کے اوپر داخل ہوگی، اور وہاں سے پھر جسم تیار ہوگا، پھر وہ ہماری روحیں جو اوپر رکھی ہوئی ہیں وہ روحوں کو ہماری جسموں میں ڈالا جائے گا، پھر اسی حساب سے میدان حشر کے اندر جمع کیا جائے گا، پھر وہاں ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا۔ پھر اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ تو کوئی ہے تیار؟ جبرائیل عاجز رہیں گے، جو ساری دنیا کو ان کے دو پر کے اندر سمو لیں گے، ان کی بھی طاقت نہیں چلے گی۔ اسرافیل ایک سور پر پوری دنیا کو توڑ کر پھوڑ کر فنا کر دیں گے، ان کی بھی طاقت نہیں چلے گی۔ میکائیل علیہ السلام سارے کلائمیٹ کا نظام پوری دنیا کا حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے۔ جیسا ہمارے ہاں کیبنٹ منسٹر مناتی ہیں، انہیں فوڈ منسٹر، انہیں فائنانس منسٹر رہے، انہیں ایگریکلچر منسٹر، انہیں فارسٹ منسٹر رہے، انہیں کمپنی منسٹر رہے، انہیں کیا کی منسٹر، انہیں کیا کی منسٹر رہے، وہ پورے منسٹری پوسٹ اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو دے دیا ہے، کہاں کب کیا کیا ہونا ہے وہ کروا دیتے ہیں، اور صرف خالی سیکنڈوں کے اندر کام چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اسرائیل علیہ السلام سب کی جان نکالنے والے ہیں، بڑے بڑے جن کو کہاں بھی جانے کے لیے پرمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، فلائٹ میں جاتا رہا تو چل جاتی ہے، فلائٹ میں جاتا رہا تو بھی چل جاتی ہے، اور ان کو کیا بھی ویزا کی ضرورت نہیں ہے، پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، امیگریشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، انٹری کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیا ضرورت نہیں ہے، انہیں فلائٹ میں جاتا رہا تو چل جاتی ہیں، اندر کا اندر گوی میں بیٹھا رہا تو چل جاتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے نا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تخت کے قریب بیٹھا ہوا تھا، اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، سلیمان علیہ السلام پہچان لیے، اور اسرائیل علیہ السلام آ کر بیٹھنے کے بعد ایسا آدمی بیٹھا ہوا تھا، گور کو دیکھنے لگے، تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے پوچھا انہوں کون ہے؟ انہوں نے کہا اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت ارجنٹ دعا کرو یہاں سے مجھے اسکیپ کرو، ہوا کو حکم دیو انہیں لے جا کو، ان کے نگاہ نہیں رہنا، وہاں چلے آنا، وہاں بیٹھو نہیں جانا۔ تو فوراً دعا کرے ہوا کو، اے ہوا اسے لے جا آئیلینڈ میں چھوڑ ڈال، جزیرے میں چھوڑ ڈال، وہ آئیلینڈ میں چلے گا۔ ہوا اٹھا لے گینی سے پہلے حضرت اسرائیل وہاں وزٹ مارنی اس کی، انہیں ابھی پہنچیا نہیں، حضرت وہاں اٹینڈ نہیں، کون؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ جے میں تم نہ بچنے کے واسطے یہاں آیا تو میرے سے پہلے تمہیں یہاں ہی نہ جائے اٹینڈ ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام بولے گئے تیری موت یہاں لکھی ہوئی تھی، تو بادشاہ کے تخت کرنے بیٹھا ہوا تھا، اب میں تجھے وہاں کیسا بلانا؟ اللہ نے مجھے ذہن میں یہ پلان ڈالا، میں یہاں بیٹھا تو یہاں آتا ہے اگر کو پکا مجھے معلوم تھا، سلیمان علیہ السلام کی دعا سے تو یہاں آتا ہے، مجھے یہاں روح تیری لینا ہے، اب روح لے رہوں کر کو وہاں سے ختم ہو گیا۔ تو اسرائیل علیہ السلام کو کوئی اس لیے جب میت گھر کے اندر پڑی رہتی ہے، اسرائیل علیہ السلام روح لینے کے بعد دروازے اور دہلیز پر کھڑے رہتے ہیں۔ شیخ نے یہ الفاظ لکھے ہیں فضائل صدقات کے اندر کہ جب روح نکل جاتی ہے، اگر باپ مرا ہوا ہے، بچہ رو رہا ہے، بیوی رو رہی ہے، شوہر مرا ہوا ہے، اور دیگر اپنے اپنے رشتہ دار اپنے اپنے رشتہ داری کا احساس کرتے ہوئے رو رہے ہیں، اسرائیل کھڑے ہو کر کہتے ہیں
فرسٹ اینڈ لاسٹ انٹری نہیں ہے. اس کے بعد میں ایک کے بعد 1 by 1 میری انٹری یہاں پر ہونے والی ہے. اب اس کا نمبر آیا ہے, نیکسٹ آپ کا نمبر ہے. رونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ آواز ان رونے والوں کے کانوں میں پڑ گئی, لوگ مردے کو بھول جائیں گے, اپنی فکر کے اندر لگ جائیں گے. باقاعدہ الفاظ شیخ نے لکھے ہیں. تو حالت ایسی ہے, وہ موت کے فرشتے کو بھی طاقت نہیں رہے گی. اور جو دنیا کے پورے نظام کو, سسٹم کو چلا رہے ہیں, اللہ نے 4 فرشتوں کو پوری 7 زمین اور 7 آسمان کے نظام کے سسٹم کو چلانے کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ بڑا پاورفل طاقت رکھنے والے بھی ان کا کچھ کام نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن تو میرا اور آپ کا کیا چل سکتا ہے؟ اس کے لیے مالک یوم الدین, ہم اللہ کی اس طاقت پر, اس بادشاہت پر ہم لوگوں کو یقین اور عقیدہ رکھنا ہے کہ وہاں کی طاقت بھی وہ اللہ کے ذمہ ہے. پھر اللہ نے کہا تعریف میری ہے, رحم کرنے والا میں ہوں, اور پوری مملکت اور بادشاہت, طاقت اور قدرت یہ میرے ذمہ ہے. اب اتنا سارا سننے کے بعد عبادت کس کی کرنی ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنا سننے کا ہے, تعریف میری ہے, رحم کرنے والا میں ہوں, کل آخرت میں چلنے والی میری ہے. اب کس کی سن کر چلنا ہے؟ میری سن کر چلنا ہے. اس لیے ابھی سے عبادت کے اندر لگو, ابھی سے عبادت کے اندر لگو. ایاک نعبد, کہو کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. تیری بھی عبادت کریں گے نہیں, تیری بھی عبادت کا تو بد ہے, 360 جگہ جانا پڑتا ہم نبی. تیری ہی عبادت کریں گے, تجھی سے مدد مانگیں گے. تو ہی ہمارا پروردگار ہے, تو ہی ہمارا مسجود ہے. تیرے ہی سامنے ہم پیشانی ٹکا سکتے ہیں, تیرے علاوہ ہم کہیں پیشانی ٹکا نہیں سکتے. یہ اللہ کی عبادت سے تعلق رکھتا ہے. اللہ یہ سارے چیزیں گنوانے کے بعد کہہ رہا ہے میرے بن کر چلو, عبدیت والے بن کر چلو, غلام بن کر چلو, میں تمہارا ساتھ دوں گا. اسی لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہے. اس لیے ایک اللہ والے نے, الحمدللہ ہم نے بھی سنا, ان کی باتیں ہم بھی سنتے رہتے ہیں, جب سورج کو گرہن لگتا ہے نماز پڑھو, چاند کو گرہن لگتا ہے نماز پڑھو, بارش نہیں ہو رہی ہے نماز پڑھو, صلاۃ الاستسقاء, کچھ کام حل نہیں ہو رہا ہے نماز پڑھو. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز کا بھی سورج کا کیا کنیکشن ہے, نماز کا بھی چاند کا کیا کنیکشن ہے, نماز کو بھی بارش کو کیا کنیکشن ہے. کنیکشن تو نہیں ہے, لیکن اس سے نماز کے ذریعے سے اس کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. سورج گرہن کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, چاند گرہن کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, بارش کو برسا سکتے ہیں. فضائل عمل میں شیخ نے لکھا ہے اللہ کے نبی کو جب کسی چیز کا خوف ہوتا, ملال ہوتا, فوراً اپنے ساتھیوں کو حکم کرتے کہ نماز پڑھو, تو اس سے تمہارا مسئلہ حل ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث, پیارے نبی کی خدمت میں بھوک کی شکایت کی, اللہ کے نبی نے روٹی نہیں دی, اللہ کے نبی نے دکان نہیں دکھایا, اللہ کے نبی نے ہوٹل نہیں دکھایا, کہا کہ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ سے مانگو, اللہ آپ کا پیٹ بھرے گا. تو نماز سے میرے مسائل حل ہوں گے. جب سورج کا مسئلہ حل ہوتا ہے, چاند کا مسئلہ حل ہوتا ہے, آسمان سے بارش برس سکتی ہے, کیا وہی نماز سے میرے مسئلے نہیں حل ہو سکتے؟ لیکن میں مسئلوں کے حل کے لیے لوگوں کے دہلیز پر پہنچتا ہوں, لیکن اللہ کے دربار میں نہیں آتا. جہاں سے میرا مسئلہ حل ہونا, میں وہاں سے مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں, اور جہاں میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا وہاں ہاتھ پیر مارنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, مدد بھی اللہ ہی سے مانگو, مدد کو بھی اللہ ہی سے لے کر چلو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا عبادت ہو گئی, اپنی مدد ہو گئی, تو آپ کے لیے ضروری ہے طریقہ بھی صحیح لوگوں کا ہو, غلط لوگوں کا طریقہ نہ ہو. اہدنا الصراط المستقیم. بعض نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے رہیں گے لیکن ان کے عقائد غلط رہیں گے. بعض عبادت کرنے والے عبادت کرتے رہیں گے, ان کا مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف بھی ہوگا. لبادہ اسلام کا ہوگا, لبادہ دین کا ہوگا, باتیں تو قرآن اور حدیث کے ہوں گی, لیکن عقائد کے اعتبار سے ہم لوگوں کو کمزور کر دیا جائے گا, ہمارا ایمان ختم کر دیا جائے گا, ہمارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے, ایمان کی حلاوت کو
ختم کر دیا جائے گا. باتیں تو قرآن سے ہوں گی, باتیں تو حدیث سے ہوں گی, لیکن ہمارا ایمان کمزور ہوگا. اور اللہ کا اصول بھی ہے. بعض لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں داخل ہو کر کہا فلاں ساتھی مرتد ہو رہا ہے, فلاں ساتھی قرآن اچھا پڑھتا ہے لیکن دین کے خلاف کام کر رہا ہے. حضرت نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کیا یہ آیت آپ نے نہیں پڑھی؟ اسی کتاب کے ذریعے سے بعض لوگ ہدایت پر آئیں گے اور اسی کتاب کے ذریعے سے بعض لوگ گمراہ ہو جائیں گے. سمجھنے کا کانسیپٹ الگ رہے گا. سمجھ کی جو طاقت رہے گی وہ اپنے سے بڑوں کے خلاف ہو گئی, اوپر چلی گئی, تو آدمی اپنے عقیدوں کے اندر اندھا ہو جائے گا. اب جب اندھا ہوگا عقیدے کے اعتبار سے کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا ہے کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے اللہ نے کہا تم مجھے میری تعریف کر رہے ہو, میری رحمت کا تم اقرار کر رہے ہو, آخرت کے میدان کا مجھے تم بادشاہ مان رہے ہو, عبادتیں میری ہو رہی ہو, گمراہ نہ ہو جائے, غلط راستے پر نہ چلے جائے, قرآن کو صحیح مطالب کے خلاف بیان کرنے والے نہ بنے, اور حدیث کو صحیح سمجھ کر اس کی تشریح کرنے والے بنے. اس کے لیے اہدنا الصراط المستقیم, تمہارے لیے سیدھے راستے پر چلنے والوں کا راستہ تمہارے لیے ضروری ہے, تمہیں اسے فالو کرنا ضروری ہے. اگر اس سے چھوڑ کر بھی تم تھوڑا بھی کراس ہو گئے, پٹری سے اتر گئے, انگلی چھوڑ گئے, نہ معلوم کہ کس فتنے میں شکار ہو گئے, ایمان بھی زندگیوں سے ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا عبادت بھی ہو, مدد بھی میرے سے ہو, سارے چیزیں میرے سے ہو, لیکن اگر دل کا رخ عقیدہ اگر میرا صحیح نہیں ہے, چاہے تم کتنے بھی بڑے حافظ عالم مفتی کتنے بھی بڑے کیوں قاضی کیوں نہ ہو جائے, عقیدہ خراب ہو گیا تو ایمان میں اسلام میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے. گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی علی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آگے اشارہ دے دیا, اور یہ بھی کہو صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا, ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن لوگوں نے ہم لوگوں کو, جن لوگوں نے اپنی زندگی کو تیرے دین کو فالو کر کر تیرے سے انعام حاصل کیا, ان لوگوں کے راستے پر چلا. اس لیے علماء نے تشریح کی ہے صراط الذین انعمت علیہم کے اندر من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, پھر اس کے بعد فقہا کی ایک جماعت, پھر اس کے بعد محدثین کی ایک جماعت, پھر اس کے بعد دین کی فکر رکھنے والوں کی ایک جماعت, جمہور علماء کی ایک جماعت جو ہوگی, اس کے پیچھے ان کے منصب اور ان کے نہج اور ان کے طریقے کے اوپر چلو. اپنے آپ میں اگر چلو گے گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اور کئی لوگوں نے قرآن اور حدیث کے اندر ایکسپرٹ بننے کے باوجود, ایکسپرٹ بنے قرآن کے اندر, تفاسیر ان کی لکھی گئی ہے, حدیث کے شروحات ان کے لکھے گئے, لیکن ان کے قرآن اور حدیث کے تفاسیر اور شروحات امت کو فائدہ پہنچانے کے بجائے گمراہی کی طرف لے کر چلے گئے. اور حدیث کے اندر ہے کہ ایک راستہ بھی میں نے غلط دکھا دیا, اس کے نتیجے میں مجھے جہنم میں چلنا پڑے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری بات کی طرف منسوب کر کر کسی نے کوئی ایک بات کہہ دی, وہ غلط تھی اور وہ غلط ثابت ہوئی, جمہور علماء نے اس کو انکار کیا اور تو اس کے اوپر ڈٹا رہا, تو سمجھ جا کہ تیری گمراہی کی علامت کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے صراط الذین انعمت علیہم ضروری ہے. ہم بھی اندھا دن یوٹیوبوں کے اندر نہ گھسے, اندھا دن یوٹیوب کے اندر نہ گھسے. اگر میں کسی کا بیان سننا چاہ رہا ہوں, مسجد کے امام صاحب سے رابطہ ہو, مسجد کے امام صاحب کو خالی فاتحہ کو, ٹھنڈک کو, دکان اوپننگ کو, برکت کی دعا کے واسطے, یاسین کی تلاوت کے واسطے, تعویذ بننے کے واسطے, بچے نکاح پڑھانے اور بچے کا نام رکھنے کے واسطے ہم امام صاحب کو رکھ لیں. یہ ڈیوٹی امام صاحب کی سمجھتا ہے. اتاش نہیں, نکاح ہونا تو امام صاحب ہونا, بچے کا نام ہونا تو امام صاحب ہونا, دوسرے چیز امام صاحب رکھو. ہر چیز میں امام سے مشورہ ہو, عالم سے مشورہ ہو. اسی لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے, علماء کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے, وبا کے وقت میں ڈاکٹروں سے دوری جان لیوا ثابت ہوتی ہے, اور فتنوں کے دور میں علماء سے دوری ایمان لیوا ثابت ہو سکتی ہے.
कोरोना के टेम्पो में डॉक्टर के नहीं जाता, अगर घर में बैठेगा कहाँ चले जाता उन्हें, कब्रस्तान चले जाता सीधा उन्हें। उस टाइम पे ओहो कितने मशहूर है, क्या खाना कैसा खाना, क्वारंटाइन ने ओहो सैनिटाइजर रहे, फिर मास्क, माशाअल्लाह हर डिपार्टमेंट एक्टिव। जितना मुर्गा कोरोना में खाए उतना दूसरे टाइम पर भी नहीं खाए, है नहीं। डोर डोर डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, मुर्गा ले ले का लो भैया 100 को 4 मुर्गा। अब 300 रुपए केजी गोश्त नहीं, अब 300 रुपए चल रहा है। कोरोना में माशाअल्लाह हर चीज सस्ती हो गई। जब दुनिया ये कही कि तुम्हें खिलाने वाला कोई नहीं है, तुम लाख में रहो, लेकिन अल्लाह ने कहा रोजी पहुंचाने वाली जात मेरी है, तुम्हारे दरवाजे तक रोजी पहुंचा रहा। पहुंचाए नहीं पहुंचाए, ये अल्लाह की जात है। दुनिया अपने क्रिमिनल दिमाग से कुछ भी वो वायरल कर ले, लेकिन खिलाने पर अल्लाह जब आते हैं तो खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। आदमियां सोचेश नहीं थे उतना खा गया, जहनों में भी नहीं था कि हम इतना खाती हूं उतना खा गए, और अल्लाह ताला अजीब अजीब लोगों को खड़ा करके उससे खिदमत भी ले लिया। अपनी ताकत के बकदर लोग खिदमत करने वाले बने। इसके लिए फितनों के दौर में उलमा से कांटेक्ट जरूरी, और उलमा में भी सही उलमा का कांटेक्ट जरूरी। देखो मैं उलमा की बरादरी का हूं, मैं भी उलमा की बरादरी का हूं। आप भी माशाअल्लाह अपने अपने डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, उसमें भी प्योर भी होता है, लोकल भी होता है कि नहीं होता। वलीरा वली मी शनास, चोर चोर को पहचान लेता है, वली वली को पहचान लेता है, बिजनेसमैन बिजनेसमैन को पहचान लेता है। क्वालिटीज समझ में आ जाती है। तो ऐसे वक्त के अंदर मुझे भी अपने उलमा से राब्ता जरूरी है। तो कैसे उलमा, जो मेरी अपनी आखिरत की तरफ मुझे रहबरी करे, मेरे अकायद की पूरी हिफाजत हो, और मसाइल जुमहूर के मुताबिक चले। जुमहूर के मुताबिक लंबा जुब्बा पहन ली, अच्छी दाढ़ी छोड़ डाली, टाइट पगड़ी बंदी, हाथ में तस्बीह है, एक हाथ में आसा है, बहुत बड़े वली नहीं हो सकते उन्होंने, बहुत बड़े वली नहीं हो सकते उन्होंने। लेकिन उसको पहचानने की भी सलाहियत हमारे अंदर होनी जरूरी है। हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई एक्सपर्ट तो होता है, चीज को पहचानने वाला होता है। तो इसी तरह उलमा को पहचानने के लिए डॉक्टर के पास में नहीं जाना, इंजीनियर के पास में नहीं जाना, किसके पास में जाना, उलमा के पास ही जाना। ये मौलाना बयान कर रही, इनका बयान सही है क्या, तभी उनकी बात हमारी अपनी जिंदगी के लिए फायदा मंद हो सकती है, वरना वो बात हमारे लिए खतरा बन सकती है। इसलिए अकायद की हिफाजत जरूरी है। और इस वक्त उम्मत पर हालात भी आ रहे हैं, और काम करने वालों के ऊपर ज्यादा हालात, और जितनी जो मेहनत के अंदर लगता है उसके ऊपर हालात ज्यादा आते हैं। सहाबा के ऊपर हालात नहीं आए, कुर्बानियां सहाबा ने नहीं दी। अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी की खिदमत में ऐलान करना चाहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी ने कहा खामोश चले जाओ, मेजॉरिटी हमारी नहीं है, काम नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह के नबी, अकीदे को छुपाने की क्या जरूरत है, जबकि मैं सही कलमे के साथ में आया हुआ हूं। सही कलमे का ऐलान करने में क्या परवाह है, मेरी जान चली जाए लेकिन मैं अपने कलमे का इकरार करूंगा, ऐलान करूंगा। ऐलान किया, लोग झपट पड़े, मारने के करीब आ गए, और बिल्कुल हालत जार हो गई। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कर कहने लगे, मालूम है मदीने के मुल्क के शाम के रास्ते में गिफ़ार कबीला पड़ता है, उस इलाके का आदमी है, अगर हमने इसको मार दिया वो कबीले वाले हमारा रास्ता लॉक कर देंगे, छोड़ दो इसको। छोड़ दिया। तो सहाबा इकराम को जब दिल में अकीदा बैठ जाता था, थोड़ी देर के लिए भी छुपाने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो काम की हकीकत हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हम भी काम को समझें कि हकीकत में काम क्या है। कंफ्यूजन के अंदर है, वो भी सही ये भी सही, पूरे कुरान से जो बोलते पूरे हदीस से जो बोलते सो। इसलिए मैंने मिसाल दिया, हर फील्ड के अंदर पहचानने वाले एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो उस फील्ड के आदमियों को जानते हैं, उनसे करीब हो, उनसे पूछे ये मसला क्या है। जब मसला दीन से हटकर चलने लगे, एक जुमहूर जमात से हटकर चलने लगे, तो काम खतरे में आ जाता है, फितनों के अंदर आ जाता है। वो काम काम बनकर नहीं रहता, वो काम फितना हो जाता है, गुमराही हो जाती है। तो इसके लिए हमारा ताल्लुक जो हो काम के एतबार से मशवरे से हो, हम मशवरे से जुड़े रहे, और जब तक मशवरे से जुड़े रहेंगे काम का नहज हमारे सामने होगा।
مشورے سے ہٹیں گے، میری رائے اس میں داخل کریں گے، انہوں بھی صحیح، انہوں بھی صحیح، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح، کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ہو جائے، کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بات غلط ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے پرکھ ضروری ہے، پرکھ کر ہم کام کریں گے تو تبھی جا کر یہ کام ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، ورنہ تو گمراہی کے راستے پر ہم چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اہدنا الصراط المستقیم میں صراط الذین انعمت علیہم، صحیح العقائد لوگوں کے تابع ہم چلے، جہاں ہمارا بالکل ایمان محفوظ ہو، عقائد محفوظ ہو، مسائل محفوظ ہو۔ اس کے لیے ہم جڑ کر چلیں۔ بعض مرتبہ کنفیوژن ہمارے دماغ میں آتی ہے، میں اوپن آپ کے پاس میں بات کروں، بعض مرتبہ جماعتیں امارت کی شکل میں ہمارے خدمت ہمارے شہر کے اندر پہنچ جاتی ہیں، تو کام الحمدللہ یہ اللہ کا ہے، کام سے اختلاف نہیں ہے، مرکز مشورے کا ہے، مرکز سے بھی اختلاف نہیں ہے، کام سے 100% ہمیں محبت ہے، مرکز سے ہماری زندگی میں 100% محبت ہے، لیکن مرکز سے جو بات نکلتی ہے وہ باتیں جو قرآن اور حدیث کے تشریحات کے خلاف، جمہور علماء کے خلاف ہیں، تو ان باتوں کے خلاف ہم لوگ بنے ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت ابو طالب جو ہے حضور کے چاچا ہیں، اللہ کے نبی کے قریبی ہیں، تو ابو طالب کی خدمت میں پیارے رسول پہنچتے ہیں، چاچا کلمہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا انہوں نے ساتھ دیا؟ جب کفار مارنے کے لیے آئے، میجارٹی کے ساتھ میں پہنچ کر ڈیمانڈ کیا تمہارا بھتیجا ہمارے دین کے خلاف کہتا ہے، اس کو کمپرومائز کراؤ، وہ کیا بولے گا ہم اسے کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک زمین الٹ کریں گے، ایک اچھی عورت سے شادی کریں گے، پراپرٹی اس کے نام پر کریں گے، آپ بلا کر اسے کمپرومائز کراؤ۔ تو حضرت آپ علیہ السلام کو چاچا نے بلوایا، بلا کر بات کی، دیکھو کام ایسا ہے، پورا زمانہ آپ کے ریورس ہو گیا ہے، آپ کے خلاف بات کر رہا ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ میں بول رہا ہے، آپ کمپرومائز ہو جاؤ، ہوا کو بگاڑو مت، مزاج کو بگاڑو مت، ماحول کو بگاڑو مت، آپ بالکل اپنے آپ میں چند دن کے لیے ملٹ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، بات کا قصہ بات دیکھ لیں گے۔ تو پیارے رسول کا کیا جواب تھا؟ اگر یہ ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے تب بھی میں اپنی بات سے اٹنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ دین ہے، یہ قربانی ہے۔ حالات دیکھ کر مجبور ہو کر، سچویشن دیکھ کر مجبور ہو کر، فلاں آ کر پریشر پڑ رہا ہے، وہ ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، تھوڑے دن کے لیے ہم لوگ دب کر چلے، خاموش چلے، اگر یہ بات پر اس وقت اللہ کے نبی نعوذ باللہ کمپرومائز ہو جاتے، نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کمپرومائز ہو جاتے، بتاؤ دین دنیا میں پھیل سکتا تھا؟ اور آیت اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوئی؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آخری وقت میں جا کر پیارے رسول درخواست کر رہے ہیں، آپ اتنا مجھے ساتھ دیے، اندر سے کان میں کلمہ پڑھ لو، کل قیامت میں اللہ کے دربار میں سفارش کر لوں گا۔ تو رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ جبرائیل آ کر کہنے لگے اللہ کا حکم ہوا ہے، دعوت دینا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ اب جبکہ سری حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، صاف الفاظ ہمارے سامنے موجود ہے، آیت ہمیں صاف بیان کر رہی ہے کہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے، لیکن بعض شخصیات، کیا ایک شخص ایسے کہتے ہیں، وہ یہ بول رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، اگر اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو اللہ نبیوں کو کئی کو بھیجتے۔ ایمان 100% باقی رہتا ہے کہ 100% ختم ہو جاتا ہے، ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کے لیے عقائد ہمارے صحیح ہو، عقائد پر ہماری مضبوطی ہو، ہم عقیدوں کے ساتھ میں چلے، تو ایسے حالات میں ہم اپنے علاقے کے علماء سے جڑ کر ان کے مشوروں سے اور ہمارے شہر کے مشورے سے ہم انشاءاللہ کام کریں۔ بھٹکتے ہوئے اگر نکل گئے، جذبات میں نکل گئے، جوش میں نکل گئے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، سو کیوں آنے نہیں دے رہی، سو کنفیوژن کے اندر لوگ ہم اگر پڑ گئے، اللہ نہ کرے ہم بھی اس فتنے کے اندر داخل ہو گئے، ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہو جاتا ہے۔
تو اس کے لیے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا جنہوں نے دنیا میں گمراہی پھیلایا. گمراہی پھیلانے والوں کے ذریعے سے بھی اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما. اب ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہدایت کن سے پہلی، گمراہی کس سے پہلی، اور ہدایت چلنے کے پھیلنے کے پہلو کیا تھے، اور گمراہی کیا وجہ سے پھیلی، اور ہدایت کے کون سے راستے ہیں اور گمراہی کے کون سے راستے ہیں، کیا باتوں سے ہماری زندگی میں ہدایت آتی ہے اور کن چیزوں سے ہم لوگ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ نے کامن سینس دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دیا ہے. دنیا کو پرکھتا ہوں، ڈاکٹر کو پرکھتا ہوں، انجینئر کو پرکھتا ہوں، زمیندار کو پرکھتا ہوں، نوٹ کو پرکھتا ہوں، مارکیٹنگ کو پرکھتا ہوں، سارے پروڈکٹ کو پرکھتا ہوں. تو یہاں میرے آنکھیں کھلتی ہیں تو دین میں آ کر کیوں میں اندھا ہو جاتا ہوں؟ انجیکشنز کو پہچاننے کی طاقت میرے پاس میں ہے، اپنے جان بچانے کی طاقت اور اس کی صلاحیت کو پہچاننے کے اندر میرا وقت لگتا ہے. صحیح دین کو پہچاننے کی طاقت ہمارے پاس میں نہیں ہے. پہچانے ہم لوگ، یہ بھی اپنی زندگی میں لیں. تو اس کے لیے اس کام کو جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ میرے اور آپ کے عقیدے پر مضبوط قائم رہنے کے لیے دیا ہے. اسی لیے حضرت جی الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا، میں اس کو تبلیغ اور دعوت نہیں، تحریک ایمان نام دیتا. جب ایمان کی حرکت ہمارے دلوں میں آ گئی، فتنہ سے بھی ہم باز رہ جائیں گے، بد عقیدوں سے بھی ہم باز رہ جائیں گے، سیدھا ہمارا تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے گا. تو اس کے لیے ایمان جو انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اگر وہ صحیح ہے، اعمال صحیح ہے، وہ خراب ہے تو اعمال بھی خراب ہے. اسی کی محنت اور اسی کی فکروں کے لیے یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کو اللہ نے عمومی میدان میں چلایا ہے. مدرسے میں نہیں پڑھ سکتا، حفظ نہیں کر سکتا، عمر چلی گئی، مسجد کے اندر تو میرا وقت عبادت میں تو لگتا ہے، لیکن دین کو سمجھنا بھی میرے لیے ضروری ہے. یہ کوئی کام نیا کام نہیں ہے، نیو کام نہیں بنایا گیا ہے، یہ اللہ کے نبی کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اور اس کے طریقے بدل گئے، طریقے بدلے ہیں، بس اتنا ہی ہے. پہلے ہمارے بڑے گھوڑے گاڑی جاتے تھے، بیل گاڑی سے ناگر کرتے تھے. ہمارے پہلے بڑے لوگ گھوڑے گاڑی پر اونٹ پر جاتے تھے، بیل سے ناگر کرتے تھے. اب میں بلٹ پر آتا ہوں، پلسر پر آتا ہوں، فارچونر میں اترتا ہوں، ہل میں کس سے یہ کر رہا ہوں، اپنے باغ کے اندر میں کون سی چیز سے میں ہل چلا رہا ہوں، ٹریکٹر سے ہل چلا رہا ہوں. بدلیا کہ نہیں بدلیا ترتیب؟ ہل میرے ماں باپ دادا جو تھے وہ بیل سے اور ہل سے کام کرتے تھے. ایڈوانس ٹیکنالوجی آئی تو انہوں نے ٹریکٹر دیا، اور ہمارے بڑے جو تھے وہ گھوڑے اور بیل گاڑی پر جاتے تھے. ایڈوانس ٹیکنالوجی ہوئی، گاڑی میرے پاس میں آئی، صرف طریقہ بدلا ہوا ہے لیکن کام وہی ہے. اسی طرح الحمدللہ دین کو پھیلانے کے لیے دین ایک ہی ہے، لیکن اس کے پھیلانے کے طریقے الگ الگ ہیں. مدرسے والے وہ اپنا دین پھیلا رہے ہیں، خانقاہ والے وہ اپنا دین سمجھا رہے ہیں. اور الحمدللہ تبلیغ اور دعوت کی محنت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو چن لیا ہے. ہم چپا چپا گھر گھر جا کر جس کا تعلق اللہ کے گھر سے نہیں ہے اس کو پکڑ کر اللہ کے گھر سے جوڑ رہے ہیں. بے غرض بن کر، بے طلب بن کر، کوئی غرض و غایت نہیں ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس ایک ہی فکر ہے، زمین کے اندر جانے کے بعد وہ بندے کی زندگی بہتر ہو جائے. اس کے لیے میرا جان مال وقت میں اس بندے کے لیے لگا رہا ہوں. صرف خالی بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، کون کی مجبور آیا اسے میں سپورٹ کر ڈالنا، کس کی شادی کو میں کیا کی سپورٹ کر ڈالنا، کون کی گھر نہیں بولے ہمیں اسے گھر کے واسطے سپورٹ کر ڈالنا، کون کی بیمار ہے اندر جا کر ہاسپٹل میں بیٹھ گئے اس کے لیے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، یہ دے دینا. انسانی فطری تقاضا ہے، یہ بھی خدمات ہیں، یہ کرنا بھی ضروری ہے. اس سے بڑا تقاضا یہ ہے امت کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا بچانا بھی یہ ہمارا فریضہ ہے. امت مندروں میں جا رہی ہے، دیولوں میں جا کر پوجا کر رہی ہے، جبکہ مدرسے عام ہے، مساجد عام ہے، محنت عام ہے، پھر بھی لوگ مندروں میں جا رہے ہیں. ایک علاقے کی کارگزاری سننے میں آیا کہ اس وقت مسلمان امت کو باطل فرقے جو خرید رہے ہیں وہ دو وجہ سے ہے، یا تو ان کی غربت ہے یا تو ان کی جہالت ہے. غربت، پیسہ دیتے ہیں اپنے پاس میں بلا لیتے ہیں. ایک جماعت گئی
معلوم ہوا کہ فلاں گھر مرتد ہو گیا ہے. مرتد مطلب کنورٹ ہو گیا ہے, اسلام چھوڑ کر یہودی ہو گیا ہے. جا کر 1 گھنٹہ ٹائم بات کیا تو بات کرنے کے بعد انہوں نے تاثر پیش کیا, آپ مسلمان ہیں, آپ پھر مسلمان بن جاؤ, داخل ہو جاؤ. کہنے لگے ہمارے پاس میں تو یہ پورے مکمل 1 سال ہو گئے. 1 سال کے بعد آپ ہمیں خیر خیریت پوچھنے کے لیے آئے. اور کرسچن ایسے لوگ ہیں ہر 15 دن میں ہمارے دروازے پر آتے ہیں, کٹ رکھتے ہیں, کھانے پینے کی کٹ رکھتے ہیں, ہمارے اپنی تیمارداری پوچھتے ہیں, پیسہ پاکٹ منی بھی ہاتھ میں رکھتے ہیں. تم سال میں 1 مرتبہ آتے ہو, وہ 15 دن میں 1 مرتبہ آتے ہیں. ہم کیوں ان کو ایکسپٹ نہ کریں؟ تم نہ کہیں کو کرے, ان کو قبول کر رہے ہیں. غربت آدمی کو کنورٹ کرا رہی ہے, یعنی جہالت آدمی کو کنورٹ کرا رہی ہے. جہاں پر علم نہیں ہے, دین نہیں ہے, مسجد نہیں ہے, نماز نہیں ہے, کلمہ نہیں ہے, ویسے لوگ بھی ایمان چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غربت کے علاقوں میں بھی پہنچے, جہالت کے علاقوں میں بھی پہنچے. پیارے رسول کے زمانے کے اندر کافر بھی مر جاتا تو پیارے رسول بیٹھ کر آنسو بہاتے کہ نہیں بہاتے؟ میرے گھر کا, خاندان کا فرد, محلے کا فرد بے نمازی مر رہا ہے, کل قیامت میں پوچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کو پوچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ماں کو پوچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور علاقے کے ذمہ دار کو پوچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کے لیے اللہ نے تبلیغ اور دعوت کی محنت ہمارے ذمہ رکھا ہے تاکہ ہم اس محنت کے ذریعے سے امت کے ایمان کو ہلائے اور ان کو اعمال پر جوڑے رکھے. اور سب سے بڑا نظام یہ بنائے کہ امت کے فرد کا, ہر مرد کا تعلق مسجد سے ہو جائے اور ہر عورت کا تعلق اپنے گھر میں نماز پڑھنے والی بن جائے. تو اس کے لیے محنت کرنا ہے, کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے 27 سال کی تشکیل نہیں ہو رہی ہے. کتنے کی سنی نہیں واقعہ؟ وہ 20 پر 7 سال کے بعد گھر کو آئے, بچہ حدیث پڑھا لے کر بیٹھا تھا. دونوں باپ بچے ایک دروازے پر پہنچے, باہر جھگڑا ہو رہا, یہ میرا گھر, باپ کہہ رہا میرا گھر, بچہ کہہ رہا میرا گھر. اندر سے عورت نے آواز سنی, دریچے میں سے جھانک کر دیکھا, یہ میرا شوہر ہے, یہ میرا باپ ہے. جس وقت چھوڑ کر گیا تھا یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا, اب بڑا ہو کر ماں نے اس کی تربیت کی, محدث بنا ہوا ہے, حدیث پڑھانے والا گھر کو آیا ہے, اللہ کا دائی بھی گھر پر پہنچا ہوا ہے. لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. سوال کیا گیا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگی باپ سے, کہ شوہر سے کہنے لگی یہ آپ کا بیٹا ہے, جس وقت آپ باہر گئے تھے اس وقت یہ میرے پیٹ میں تھا, اب آئے ہیں تو یہ محدث بنا ہوا ہے. بچے کو کہتی ہے ماں یہ آپ کے باپ ہے, یہ پیدا ہونے کے وقت میں یہ تیرے اللہ کے راستے میں تھے, اب آئے ہوئے ہیں. ایک طرف محدث مل رہا ہے, ایک طرف دائی مل رہا ہے. 27 سال گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے, ہم کو کتنے دن پوچھا جا رہا ہے؟ تیار ہیں 27 سال؟ تیار ہیں 20 پر 7 سال اللہ کے راستے میں جانا ہے؟ تیار ہیں؟ 3 دن ہی مشکل ہے, 20 پر 7 سال کا تیار حضرت. بولو 27 سال نہیں ہوگا, نہیں 3 سال جائیں گے انشاءاللہ, وہ بھی نہیں ہوگا. پاکستان کی تشکیل 3 سال جائیں گے, وہ بھی نہیں ہوگا. 7 مہینے جائیں گے, وہ بھی نہیں ہوگا. 4 مہینے چلیں گے. تیار ہیں؟ کھڑو, کون کون تیار نہیں؟ کھڑ جاؤ پہلے, نامہ لکھو نا, کھڑو. اس میں اسٹوڈنٹس کو نہیں, ماں اسٹوڈنٹس کھڑو, اس میں سے فرسٹ ہے اسٹوڈنٹس کو نہیں, اس کو کھڑو. SLC فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, 10th انجینئر صادق بھائی کے ساتھ میں باہر بیٹھ جاؤ. اب چلے جاؤ, امیر صاحب چلے جاؤ, چلے جاؤ پیچھے. حضرت بھی کہیں تجمل, حضرت باہر بیٹھ جاؤ, چلے جاؤ باہر چلے جاؤ. چچا تمہیں اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ انگ بھیج رہی سے, چچا چلی آ رہی اسٹوڈنٹ, ابھی پڑھنے کی ارادہ ہے کیا؟ 4 مہینے ہم کھڑے. اچھا الحمدللہ کھڑے ہو, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. 4 مہینے کے ساتھی مجمع قریب ہو بھی رہتی ہے. یہ ذرا قریب آ جاؤ, یہ قریب آ جاؤ رہتی ہے. 4 مہینے کے لیے 1 2 3 4 5 6 7 8 الحمدللہ. اب ایک 4 ساتھی, 12 ساتھی کم سے کم. اب ایک 4 ساتھی, ہمت مرداں مدد بھائی کا. منیر بھی بولتے رہتی مدد بھائی کا.
माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, जमात का पूरा सवाब अता फरमाए। जमशीद भाई भी खड़े हो गए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह शमशुद्दीन सब भी खड़े हो गए। ये जरा पूरे नो बाहर चले जाओ रती, जरा पूरे बाहर। कोलार की जो जमात आई हुई है जरा इनकी तरतीब बनाए। जुबैर साहब चले जाओ, आपकी मेहनत से मस्तूरात की जमात अल्हम्दुलिल्लाह। अज़ाइम कब कब कौन से महीने में देंगे? अच्छा माशाअल्लाह 4 महीने के लिए साथी तैयार हैं। वो छिल्ले के लिए, वो लोग भी छिल्ले के लिए नो देखो 4 महीने जा रही है। सुनो अकला नहीं उनको, हमें 40 दिन देंगे, अकलमंदा 40 दिन के वास्ते बोलो। कल से नगद मुनीर भाई की जमात चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कल से। हाँ, हैदर भाई कब से तैयार हैं इंशाल्लाह। अज़ाइम, हाँ अज़ाइम छिल्ले के वास्ते करो भी 40 दिन के लिए, 40 दिन के लिए। 27 साल की तश्कील नहीं, 4 महीने की तश्कील नहीं, 3 साल की तश्कील नहीं, 40 दिन की तश्कील। सोच रही हैं अभी निकलेंगे? हो हजरत, अभी जिंदगी लंबी है, नहीं निकलेंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी खत्म होने से पहले पहले निकलेंगे। तैयार हैं सारे साथी इंशाअल्लाह? तरतीब बनाएंगे। कौन कौन तैयार हैं? हाँ तो सुश को उठा रही। क्या क्वेश्चन फिर होता है की कर बोल के? जिंदगी की गारंटी है? अच्छा अज़ाइम पर लिखो, समान से नको, आइंदा इंशाल्लाह जो डेट होगी उसके ऊपर चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 15-16 तारीख को हमारे पूरे सूबे का जोड़ है, इज्तिमात उसमें तय हो रहे हैं। इज्तिमात की तारीख तय होगी इंशाल्लाह। आप खड़े हो गए, इज्तिमा की मेहनत में हमारा वक्त लगा। जब तक जमातें चलती रहेंगी इंशाअल्लाह इज्तिमा तक का पूरा सवाब हमारे अमल में आएगा। खड़ो भी कौन कौन तैयार है इंशाअल्लाह? 15 अगस्त के जो जोड़ के बाद में एक तारीख तय होगी सूबे से, उस सूबे के तारीखी जोड़ के अंदर इंशाअल्लाह हम लोगों को निकलना है। میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔